السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس مجلس میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ عرض نیاز عشق کا مطلب ہے اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی بات نیاز مندی کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ میں عشق کی نیاز مندی کے تمام جو کام تھے وہ ادا کرنے کے لائق نہیں رہا، اور جس دل کے بل پر مجھے تمام کام کرنے کا فخر تھا، میرے دل سے وہ اثر ہی ختم ہو گیا، وہ طاقت، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشق کی نیاز مندی کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی عاشق ہو تو اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے ایک تو عاجزی محبوب کے سامنے رکھنا ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے اس کو محبوب کے جو سلوک ہوتا ہے اس پہ، پریشانی ہوتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، خانہ ویرانی ہوتی ہے، محبوب کی بے وفائی ہوتی ہے، اس کے صدمے ہوتے ہیں، جدائی کی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور محبوب کی لاپرواہی پر یعنی اس کو وہ بھی جھیلنا پڑتی ہے۔ تو محبوب کی طرف سے ہر قسم کی سختیاں ہونے کے باوجود صبر سے کام لینا، بلکہ محبوب کو غیروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا دیکھنا بھی، یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اب جاتی رہی ہیں، کیونکہ میرے دل کی وہ پہلے جیسی حالت ہی باقی نہ رہی جس پر مجھے فخر اور ناز تھا۔ یعنی میرا دل بہت مضبوط تھا، لیکن اب میرا وہ دل رہا ہی نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خورے محفل نہیں رہا۔ شمع کشتہ کا مطلب ہے بجھی ہوئی شمع۔ اگر جب کوئی شمع بجھ جاتی ہے تو اس کو آپ شمع کشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، شمع کشتہ۔ اصل میں تو کشتہ کا مطلب ہوتا ہے مار دینا، قتل کر دینا، لیکن شمع کشتہ کا مطلب یہاں پر ہے بجھی ہوئی شمع، یہ کہتے ہیں۔ اور درخورے یعنی قابل یا لائق کسی چیز کے۔ تو کہتے ہیں کہ اور داغ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، حسرت ہستی یعنی زندگی کی حسرت۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ میں زندگی کی حسرت کا داغ ساتھ لیے جا رہا ہوں، یعنی میں نے زندگی میں کوئی خوشی، کوئی آرام، کوئی آسائش کچھ نہیں دیکھا، میری کوئی بھی آرزو پوری نہیں ہوئی، ہر قدم پر میں نامراد ہی رہا، اور میری ہر تمنا جو تھی وہ سمجھیں کہ اس کا خون ہو گیا، یعنی تمنا کوئی پوری ہی نہیں ہوئی۔ تو ایسی زندگی کو حسرت زندگی کے داغ کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں، اور اس سے بہتر میں زندگی کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ میری حالت تو اس شمع کی سی ہے جو بجھ چکی اور جس میں اب بالکل روشنی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے بجھی ہوئی شمع کو کوئی بھی کسی محفل میں نہیں رکھتا، اور جیسی شمع بجھتی ہے اسے محفل سے فوراً ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری شمع لے آتے ہیں۔ تو اصل میں دیکھیے داغ حسرت ہستی کو بجھی ہوئی شمع کہنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ ہے غالب کی سچی شاعری کی چند الفاظ ہیں، لیکن ایک عام سی بات کو شعر میں اتنا، یعنی ایک عام سی بات نے شعر میں اتنا دکھ اور درد بھر دیا ہے کہ آپ بس صبح سے شام تک اس کی تفصیل کرتے جائیے، مگر اس شعر کے جو تعریف ہے وہ آپ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ شعر ہے اگلا: مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ اب اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے سوائے شایان کے۔ شایان کا مطلب بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، قابل ہونا، کسی چیز کے قابل ہونا۔ اور دست و بازو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اور بازو، دست و بازو قاتل نہیں رہا، یعنی کہ جو قاتل تھا اس کے جو دست بازو ہیں ان کی شان کے مطابق نہیں، یعنی اب ان کی شان نہیں ہے کہ وہ مجھے ماریں۔ تو کہتے ہیں کہ اے دل، اب مرنے کا کوئی اور ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اب میری حالت ایسی نہیں رہی کہ اپنے
اپنی معشوق کے دست اور بازو کی جو ہے وہ کوشش کے قابل سمجھا جاؤں، یعنی مجھے مارنے کے لیے جو اگر میرے محبوب کوشش کرتے ہیں تو اب میری حالت وہ ہے نہیں کہ محبوب جو ہے نا وہ مجھے مارنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک خوبی کا پہلو یہ ہے کہ عاشق خود اپنے آپ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اسے محبوب کے دست اور بازو کے جو کمالات ہیں اس پر کا پورا اندازہ ہے، اور پھر اپنی حیثیت بھی ٹھیک ٹھیک سمجھا جاتا ہے، دونوں چیزیں برابر رکھ کے انہیں تولتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ محبوب مجھے قتل کرے، البتہ مرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کی کوئی اور تدبیر کر لینی چاہیے۔ اور لطف یہ ہے کہ کوئی تدبیر بتائی نہیں ہے اس شعر میں، یہ شعر پڑھنے والے کو موقع دے دیا کہ جتنی تدبیریں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں لے آئے، تو ان تدبیروں میں زہر کھا کر مرنے، ڈوب جانے، بلندی سے گرنے وغیرہ وغیرہ ہر قسم کی تدبیریں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس طرح شعر میں ایک بہت ہی خاص قسم کا لطف پیدا ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا شعر نمبر 4۔ بروئے شش جہت کا مطلب ہوتا ہے 6 طرفیں، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور اس سے مراد اکثر لی جاتی ہے یہ دنیا، یہ عالم، اس سے مراد لی جاتی ہے۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کرنے میں، اور ناقص کہتے ہیں کوئی چیز کا اچھا نہیں ہونا، اور کامل کہتے ہیں کسی چیز کا مکمل ہونا۔ اور آئینہ باز تو ظاہر ہے کہ آئینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کائنات کے منہ پر آئینے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی جو پوری کائنات ہے، یہ یونیورس ہے، اس کے سامنے آئینہ رکھا ہے، اور یہاں کوئی ناقص اور کامل اور کھوٹے اور کھرے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئینے کی تو آپ جانتے ہیں خاصیت یہ ہے کہ وہ اس پر جس چیز کا بھی عکس پڑے وہ اسے بغیر کچھ لگی لپٹے سامنے دکھا دیتا ہے۔ اگر ناقص اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا تو تمام نقص واضح ہو جائیں گے۔ آگ کا عکس آگے کی شکل میں دکھائی دے گا، نہ کہ پانی کی شکل میں۔ تو ناقص اور کامل، کھوٹے اور کھرے کے درمیان امتیاز ہو سکتے ہیں، یعنی فرق ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے آئینے میں کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینہ سامنے کھلا رکھا ہے اور ناقص اور کامل دونوں اسے دیکھ کر حیران ہیں، کیونکہ حقیقت کا راز پا ہی نہیں سکتے۔ راز نہ پا سکنے میں ناقص اور کامل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ شعر ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ حائل کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے بیچ میں آ جانے والا، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی آڑ آ جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور ستم ہائے روزگار کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو مجھے کام کاج کرنا پڑتے تھے وہ ایک طرح کا مجھ پہ ظلم تھا، یا کام کاج کرتے تھے تو بہت مشکل لگتا تھا، یا کام کاج کی فکر میں رہتے تھے، تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ مجھے کافی تکلیف دہ ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ میں زمانے کے یعنی جو ظلم تھے ان میں رہا، پھنسا رہا، اور جور و ستم نے مجھ پر بری طرح قابو پائے رکھا، لیکن اس حالت میں بھی میرے محبوب تیرے خیال سے میں غافل نہیں رہا، یعنی تیری یاد بدستور میرے دل میں تازہ کی تازہ رہی۔ زمانے کی جو کوئی جو گردش تھی اس کا میرے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں رہا۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ دیکھیے ابھی اس غزل کے پہلے شعر میں بھی انہوں نے جو دوسرا مصرع تھا اس میں بھی یہی کہا تھا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ تو اب جو اس کا آخری شعر ہے اس کا دوسرا مصرع بھی انہوں نے یہیں پر اس کو دہرایا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے میں بالکل نہیں ڈرتا، جو کسی کو بھی عشق میں پیش آ سکتی ہیں، اور کسی عاشق کو ان سے فرار حاصل نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ جس دل پر مجھے فخر اور ناز تھا وہ اپنی پہلی سی حیثیت کھو بیٹھا اور میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ اس کا مطلب وہی کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو جب اس غزل کو شروع کیا تھا تو اس کے جو
دوسرا شعر تھا، دوسرا مصرع تھا پہلے شعر کا، جو معنی ہم نے اس میں بتائے تھے، آپ انہی معنی کو اس جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی، اور کچھ ہم نے اس کے شعروں کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ غزلیں پسند آتی ہوں اور آپ کو ہماری کوشش اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست چینل کو یقیناً دیکھتے ہیں، شیئر بھی پسند کرتے ہیں، لیکن لائک کرنے میں ان کو بڑا تکلف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہم بار بار آپ سے نہیں کہہ سکتے، تو اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔